السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین احتشام، آج ہم علم غیب کی تعریف کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ بغور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ علم کی لغوی تعریف۔ علم عربی زبان کا لفظ ہے۔ علم کی لغوی تعریف ہے کسی شے کی حقیقت کو جان لینا علم ہے۔ کسی شے کی حقیقت کو جان لینا علم ہے۔ اب علم کی اصطلاحی تعریف بھی سماعت فرمائیے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف المفردات میں یوں بیان فرمائی ہے: کسی چیز کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینا علم ہے۔ اب غیب کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف بھی سماعت فرمائیے۔ غیب کی لغوی تعریف: جو شے ہم سے غائب ہے وہ غیب ہے، پوشیدہ اوجھل چیز کو غیب کہتے ہیں۔ اب غیب کی اصطلاحی تعریف بھی سماعت فرمائیے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے المفردات میں غیب کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں نہ آ سکے اور نہ عقل کی تیزی اس کا ادراک کر سکے، وہ صرف انبیاء علیہم السلام کی خبر سے معلوم ہو۔ سامعین احتشام، لغوی طور پر تو ہر وہ شے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو غیب کے زمرے میں آتی ہے، مگر اصطلاحی طور پر غیب کا اطلاق ان اشیاء پر ہوتا ہے جن کا علم نہ تو حواس خمسہ سے حاصل ہو سکے اور نہ ہی بداہت عقل کے ذریعے معلوم ہو، بلکہ ان کی خبر انبیاء علیہم السلام کے ذریعے حاصل ہو۔ علم غیب ان حقیقتوں کا علم ہے جو نہ بداہت عقل اب بداہت عقل کا معنی ہے عقل کی تیزی یا فوری طور سے عقل میں نہ آ سکے۔ تو علم غیب ان حقیقتوں کا علم ہے جو نہ بداہت عقل سے حاصل ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ کے ذریعے ان تک رسائی ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں وہ نہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہی ہاتھ سے چھو کر ان کو محسوس کیا جا سکے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علم غیب کا مطلب ہے ایسا علم جو کسی کو معلوم نہ ہو۔ کہتے ہیں علم غیب کا مطلب ہے ایسا علم جو کسی کو معلوم نہ ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں، علماء حق کہتے ہیں، اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم یوں کرتا ہے: اللہ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا علم عطا فرمایا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ واقعات تھے جنہیں دنیا دیکھ چکی تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیب سے تعبیر کیا اور فرمایا۔ سورہ یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 102، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمانوں میں موجود چیزوں کو قرآن کریم میں غیب کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے تو مخفی ہے، مگر آسمانوں میں فرشتے انہیں دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لہٰذا وہ اشیاء جسے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مخلوق دیکھ رہی ہے وہ زمین والوں کے لیے غیب ہے۔ بعض اہل علم کو اس مقام پر یہ مغالطہ ہوا کہ جو علم دیا جائے وہ غیب نہیں رہتا۔ یہ تصور اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی خبر دی، اس باب میں ارشاد فرمایا: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ ابھی یہ آیت میں نے اس سے پہلے بھی پڑھی، وہی آیت ہے۔ سامعین احتشام،
سو معلوم ہوا غیب وحی کے ذریعے عطا ہونے کے بعد بھی قرآن کی اصطلاح میں غیب ہی کہلاتا ہے. سمجھے آپ؟ غیب وحی کے ذریعے عطا ہونے کے بعد بھی قرآن کی اصطلاح میں غیب ہی کہلاتا ہے. یہ علم غیب کی تعریف تھی جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کی. اب آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیوبندی حضرات علم غیب کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. کتاب کو لکھا ہے دیوبندیوں کے مناظر اسلام متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن نے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 232 232 پر لکھتے ہیں علم غیب کی تعریف کے حوالے سے، دراصل علم غیب کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ، اس کی کوئی چیز بھی کسی بھی آن پوشیدہ نہ رہے. یہی معنی قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ الیاس گھمن صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ تعریف جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. ہم دیوبندیوں سے یہاں پر صرف یہی سوال کریں گے کہ وہ ایسے کا حوالہ دے کر ثابت کریں جسے ہم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں. ان کے حوالے سے ثابت کریں یہ علم غیب کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے اسی علم غیب کی تعریف کو لے کر ہم دیوبندیوں سے سوال کریں گے. اسی علم غیب کی تعریف کو لے کر سامعین بھی احتشام، اگر آپ بنظر غیر تھانوی جی کی کتاب حفظ الایمان کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے. اب اگر یہ بات اگر آپ دیوبندی کو کہیں تو ہو سکتا ہے وہ ماننے سے انکار کرے. تو اگر وہ ماننے سے انکار کرے تو رسائل چاند پوری کا حوالہ پیش کرے. وہ مولانا مرتضی حسن چاند پوری کا نام لکھا ہوا ہے. کتاب کا نام ہے رسائل چاند پوری، صفحہ نمبر 5 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطاء الہی حاصل ہے. آپ یہ پیش کریں اگر وہ ماننے سے انکار کریں، اور یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ جو یہ تعریف الیاس گھمن صاحب نے دی ہے، کیا اس تعریف کی روشنی میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہو؟ دیکھیے وہ کیا جواب دیتا ہے. ایک اور حوالہ سماعت فرما لے. دیوبندی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مناظرہ علم غیب. مولانا منظور احمد نعمانی اس کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر لکھتے ہیں بعض غیوب کا علم تو انبیاء علیہم السلام کے لیے ثابت ہے. بعض غیوب کا علم انبیاء علیہم السلام کے لیے ثابت ہے. اب آپ دیوبندیوں سے پوچھیں کیا اس علم غیب کی تعریف کی روشنی میں آپ انبیاء علیہم السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں؟ آپ ضرور پوچھیں. دیکھیے کس طرح سے یہ جو ہے کلا بازی کھاتے ہیں. اور بھی باتیں عرض کر سکتا تھا اس کے حوالے سے ان کے گھر کی کتابوں سے، لیکن میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ عز و جل جو اعتراضات یہ کرتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.